بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی آیت موجود ہے جسے پڑھنے سے انسان ہر شر، ہر خوف اور ہر شیطانی اثر سے محفوظ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ ہے آیت الکرسی، قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت، جس میں ایسی طاقت اور ایسے راز پوشیدہ ہیں جو زندگی بدل سکتے ہیں۔ ساتھیو، آج ہم بات کریں گے آیت الکرسی کی طاقت، اس کی فضیلت اور اس میں چھپے حیرت انگیز رازوں کے بارے میں۔ یہ صرف ایک آیت نہیں بلکہ اللہ کی عظمت، حفاظت اور رحمت کا خزانہ ہے۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ اس میں 9 جملے ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں اسم اعظم موجود ہے۔ اسم اعظم کا مطلب ہے اللہ کا سب سے بڑا نام، یا پھر اللہ کا وہ نام جو سب سے زیادہ طاقت، عظمت اور قدرت والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کرسی پوری کائنات سے بڑی ہے، جو ہماری عقل و سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ کے عرش کے مقابلے میں کرسی ایک چھوٹی سی لکڑی کے ٹکڑے جیسی، جو ایک بڑے صحرا میں پھینکا گیا ہو۔ آیت الکرسی، اللہ کی کرسی، اس کے عرش، اس کی قدرت، اس کی حکومت، اس کی زندگی ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے اور بے پایا حکومت کا بیان کرتی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو اسم اعظم سے قریب مانی جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ غیب کی دنیا میں جب آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، تو ہمارے دل کانپ جائیں اور ہم یہ سہ نہ سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی دلچسپ احادیث منسوب ہیں کہ آیت الکرسی دوسری آیتوں سے مختلف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ کے مال پر نگران مقرر کیا۔ مال میں کمی ہو رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں انتظار کرنے لگا۔ ایک ایسی مخلوق دیکھی جو بہت لمبی اور جوان تھی۔ میں نے کہا، السلام علیکم۔ اس نے جواب دیا۔ پوچھا، تو جن ہے یا انسان؟ اس نے کہا، میں جن ہوں۔ میں نے کہا، ہاتھ دو۔ اس نے ہاتھ دیا۔ اس کا ہاتھ کتوں کے پنجے جیسا تھا اور بال بھی۔ میں نے کہا، کیا جن ایسے ہی پیدا کیے گئے ہیں؟ اس نے کہا، جن جانتے ہیں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں۔ میں نے کہا، تو کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا، میں محتاج ہوں، غریب ہوں، مشکل میں ہوں۔ میں نے اس پر یقین کیا، اسے کچھ کھانا دیا، وہ چلا گیا۔ اس نے کہا کہ میں اب دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اگلی صبح جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ، کل رات تو نے جس کو پکڑا تھا اس کا کیا ہوا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی سے پتا تھا۔ میں نے بتایا اور کہا کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات وہ پھر آئے گا۔ اس نے جھوٹ بولا تھا، آج رات وہ پھر آئے گا۔ اگلی رات وہ جن پھر آیا، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اگلی رات وہ جب چوری کرنے کی کوشش کی تو میں نے اسے پھر پکڑ لیا۔ اس نے بہت منتیں کیں، میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے پھر جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات وہ پھر آیا۔ میں نے کہا، تو جھوٹا ہے، آج میں تجھے نہیں جانے دوں گا۔ جن نے سمجھا کہ اب کوئی چارہ نہیں تو اس نے اپنا سب سے بڑا راز بتایا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کو میں ایسی چیز بتاؤں جو تمہارے بہت کام آئے گی۔ میں نے کہا، بتاؤ۔ اس نے کہا، جب تم سونے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اگر تم یہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اگلی صبح تک تم پر ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ مقرر کر دے گا اور کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ جب ابو ہریرہ نے صبح یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔
حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم 3 راتوں سے کس سے بات کر رہے تھے؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، مجھے معلوم نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ یہ صحیح حدیث کا ایک واقعہ ہے جو سچ میں پیش آیا۔ جس نے یہ آیت پڑھی، صبح تک ایک فرشتہ اس پر قائم رہتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، جسمانی روحانی نقصان سے بچاتا ہے۔ شیطان قریب بھی نہیں آ سکتا کیونکہ اس کے گرد حفاظت کا حصار بن جاتا ہے۔ کرسی اور عرش کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تخت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرسی کی بہت عجیب مثال دی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے روایت بیان کی، 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے بڑے ریگستان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پھینکی جائے۔ کرسی بھی عرش کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، انگوٹھی جیسی۔ کرسی اتنی چھوٹی ہے کہ تمام آسمان اور زمین اس کے اندر ہیں۔ تمام کائنات اس چھوٹی انگوٹھی کی مانند ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ کرسی جسمانی دنیا کا ایک آخری حصہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس میں تمام آسمان، زمین اور جسمانی عالم شامل ہیں، مگر وہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اور آیت الکرسی میں فرمایا گیا کہ اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ کرسی اللہ کا علم ہے، کیونکہ آیت میں ہے کہ کرسی آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ جو کچھ ہوا ہے یا ہوگا سب اللہ کے علم میں ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ کرسی کا ہر پاؤں 7 آسمان اور 7 زمین کے برابر ہے۔ کرسی اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں۔ ہر فرشتے کے پاؤں 7 زمینوں پر بچھے پتھر پر کھڑے ہوئے ہیں۔ عرش اٹھانے والے اور کرسی اٹھانے والوں کے درمیان 70 اندھیرے کے پردے ہیں اور 70 نور کے پردے ہیں۔ اگر یہ پردے نہ ہوں تو عرش اٹھانے والوں کا نور کرسی اٹھانے والوں کو جلا دے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمام مخلوق کی قسمت 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی، جبکہ آسمان اور زمین بھی نہیں بنے تھے۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ عرش لال یاقوت سے بنایا گیا ہے جو ہمارے یاقوت سے بالکل مختلف ہے۔ اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 5 بلین سال کا سفر ہے۔ کائنات مکمل توازن پر قائم ہے۔ اگر ایک سیکنڈ کے بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت روک دے تو پوری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ انسان کی فطرت میں اللہ کے تمام نام ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ بڑا راز ہے جو آیت الکرسی یاد دلاتی ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس راز کو سمجھنے کے بعد انسان گناہ کیسے کر سکتا ہے، نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کیسے جا سکتا ہے۔ ہماری یہ کائنات اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایک چھوٹی لکڑی جیسی ہے، تو سوچو اللہ خود کتنا بڑا ہے۔ چلے ہم پہلے آیت الکرسی کو سمجھتے ہیں۔ لا الہ الا ہوا، یعنی کہ کوئی اور معبود نہیں۔ یہ سب جھوٹوں کو رد کرتا ہے۔ بت، پیسہ، شہرت، نفس صرف اللہ کی عبادت اور محبت کا مستحق ہے۔ جو سمجھ گیا وہ کسی سے نہیں ڈرتا، نہ موت سے نہ دشمن سے۔ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ الحی، ہمیشہ زندہ۔ ہم فانی ہیں، ایک دن مر جائیں گے، وہ کبھی نہیں مرتا۔ ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ القیوم، جو سب کچھ قائم رکھے۔ ابھی تم سانس لے رہے ہو، سانس کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ دل دھڑک رہا ہے، کون دھڑکا رہا ہے؟ اللہ۔ زمین گھوم رہی ہے، کون گھما رہا ہے؟ اللہ۔ ایک لمحے کے لیے بھی یہ قیومیت جائے تو کائنات ختم۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند ہے نہ اونگ،
تم تھک جاتے ہو تو سو جاتے ہو، لیکن اللہ کبھی نہیں تھکتا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون، اس کے بغیر شفاعت کون کر سکتا ہے؟ بغیر اس کی اجازت کے ڈاکٹر شفا نہیں دیتا۔ اللہ رزق دیتا ہے، باس نہیں دیتا۔ زندگی ماں باپ نے نہیں، اللہ نے دی۔ صرف اللہ سے مانگو، اللہ سے ڈرو۔ اسم اعظم آیت الکرسی میں چھپا ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت گھر میں لکھ کر لٹکاؤ، اس کو پڑھو، سوچو، گھر سے نکلتے وقت پڑھو۔ ہماری دعا قبول کروانے، محبت قرض کی ادائیگی، کام میں کامیابی کے لیے پڑھو۔ آج ہم نے آیت الکرسی، اس کا مطلب، اس کی حکمتیں اور راز سمجھے۔ اللہ ہم سب کو آیت الکرسی کے سمندر میں ڈوبنے اور صحیح طرح سے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے۔ اگر اسے معنوں کے ساتھ پڑھو گے تو حکمت کے دروازے آہستہ آہستہ کھلیں گے، دل کی بند آنکھ کھل جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ساتھیو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر، آپ کی اولاد، آپ کا دل اور آپ کی زندگی اللہ کی حفاظت میں رہو تو آج ہی سے آیت الکرسی کو اپنی روزانہ کی عادت بنا لیں۔ جو شخص اللہ کے کلام کو تھام لیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے کمزور نہیں کر سکتی۔ یہ آیت الکرسی صرف پڑھی نہیں جاتی، اسے سمجھا جاتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے اور زندگی میں اتارا جاتا ہے، کیونکہ یہی اصل حفاظت ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔